السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں طوفقت معشوق کے منحصری قسط نمبر 10 حاضر ہے۔ امید ہے کہ یہ قسط بھی آپ کو باقی ایپیسوڈ کی طرح اچھی لگے گی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ صاحبہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی زیادہ رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دوپہر تک تو اچھی بھلی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ آج انہیں کچھ پریشان لگی۔ پتہ نہیں، امی طبیعت خراب ہے، بس ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہیں، میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارے ابو بھی گھر پر نہیں ہیں، اگر طبیعت سے زیادہ خراب ہو گئی تو۔ جلدی اٹھو، وہ اس کا عبایا اٹھا کر لے آئی۔ صاحبہ اٹھو۔ امی میں ٹھیک ہوں، یقین کریں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں مرتی میں۔ اس کو نام نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی سنگدل کیوں ہو جاتی ہو کبھی کبھی؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری یہ باتیں میری سانسیں روک لیتی ہیں؟ تم کتنی ضروری ہو ہمارے لیے۔ سوری، اس نے بچوں کی طرح کان پکڑے۔ اٹھو، یہ مجھے میٹھی میٹھی حرکتوں میں لگا کر تم بچ نہیں سکتی۔ امی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، حرکتیں کہاں سے آ گئی؟ تمہاری تو حرکتیں بھی میٹھی میٹھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو اٹھو۔ امی اب تو ڈاکٹرز دوائیاں بھی نہیں دیتے، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں دیتے؟ تم اٹھو تو صحیح۔ صاحبہ کے موبائل پر مسلسل کال پر کال آ رہی تھی، وہ نمبر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی، میری کلاس فیلو کی کال ہے، نوٹس کا پوچھتی ہوگی۔ اس نے ماں سے نظریں چرا کر جھوٹ بولا، میں سن لوں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور دوبارہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ سائٹ پر آ گئی، کال دوبارہ آنے لگی۔ کہاں تھی؟ صاحبہ نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، اس کی غصے سے بھرپور بے چین آواز گونجی۔ وہ چپ رہی۔ کوئی جواب ہے کہ نہیں؟ کب سے کال کر رہا ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ ایک تو بگڑتی طبیعت، اوپر سے اس کا پالا ایک جلاد سر سے پڑ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو میری چاندنی؟ خود آؤں؟ اگر میں آیا تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہوں۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ جیسی ہوئی اس کی بات مکمل ہوئی، کال کٹ گئی۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟ مطلب غصہ ہو گئے؟ آپ کیا سمجھیں گے میرے درد کو جب آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہی ہو اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ تب کیا محسوس ہوتا ہے؟ خیر، اب تو جینے کی تمنا بھی نہیں رہی۔ بس میری خواہش ہے اللہ پاک کہ جب میری آخری سانسیں ہوں تب سر کو پتہ چلے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی آپ کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ کوئی کسر رہ تو نہیں گئی؟ وہ بھی پوری کر لیں۔ وہ کمرے کا حشر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زخمی بازو سے خون بہہ کر جم گیا تھا۔ وہ شخص شرٹ کے بغیر بے سود پڑا تھا۔ آپ کو محبت ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہ ہو کسی اور کو۔ بات اس کے منہ میں ادھوری رہ گئی جب اس نے زور سے خالی بوتل اس کے منہ پر ماری۔ وہ ایک دم باہر دوڑا، اس کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ ملازم اس کے ہاتھ دیکھ کر فوراً بھاگے۔ وہ بے حد پاگل شخص تھا، سنگ دل۔ اس کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر بھی کیوں جاتے ہو جب وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں؟ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی ان کی تنہائی میں خلل ڈالے، چاہے وہ موت کے قریب ہو جائیں۔ اس نے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، ٹھیک ہوں میں، اور جاتے ہوئے لائٹ آف کرتے جانا۔ وہ چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جب اس کو ایک میسج موصول ہوا۔
سر بس آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے موبائل پھینک دیا۔ اس کو پھینکنے کی بجائے اٹھانا چاہیے تھا، اس کی سننی چاہیے تھی۔ تم پریشان نہ ہو، بس تیرے ابو کچھ بندوبست کر لیں گے۔ وہ کسی کو نہ جانتی تھی کہ وہ ہی کسی سے مدد مانگ لیتی۔ وہ خود کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگی اپنے ماں باپ پر۔ ایک امید کے تحت اس نے اپنی عزت نفس مجروح کر کے اس ستمگر کو میسج کیا، لیکن اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ صاحبہ، تم نے کسی سے پیسے مانگے تھے؟ اس کی امی پریشانی سے روم کے اندر داخل ہوئی۔ نہیں تو کیا ہوا ہے؟ بلز کلیئر کروائے ہیں کسی نے۔ کس نے امی؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ۔ تمہارے ابو کو کال کی ہے؟ وہ آ رہے ہیں۔ وہ پریشان تھی۔ اس کے ابو نے رکشہ روکا۔ وہ جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہوئی وہ سایہ دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی اس کو جی بھر کر دیکھا نہ تھا۔ کاش آپ نے مجھے پکارا ہوتا، کاش میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہتا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ ایک طرف چلنے لگا۔ صاحبہ پریشان تھی۔ ویسے تو وہ چھٹی کر لیتی تھی، لیکن جب سے سر ابتسام نے اس کو دھمکی دی تھی وہ ڈرتی تھی۔ وہ اس حالت میں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اور سب سے اہم بات، وہ اس کو یہ پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی کہ وہ بیمار ہے۔ اس نے کال کی، بیل جا رہی تھی، کوئی پک نہیں کر رہا تھا۔ صرف وہ اپنے جنونی سر سے ڈرتی تھی، ورنہ تو وہ کر لیتی تھی بغیر انفارم کیے۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ سر، کال آ رہی ہے، بہرا نہیں ہوں۔ آنے دو۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے پڑا تھا۔ بس آخری بار کر رہی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ ابتسام نے کال پک کر لی۔ صاحبہ نے مدھم لہجے میں سلام کیا، لیکن آگے سے مکمل خاموشی۔ یہ سر ابتسام کا نمبر ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ آواز سے بھی جھلک رہا تھا کہ اسے کچھ ہے۔ وہ ساری رات صحیح سو نہ سکی تھی۔ وہ ایک دم اس کی آواز سن کر الرٹ ہوا۔ کیا ہوا ہے صاحبہ، تم ٹھیک تو ہو؟ لہجے میں تڑپ تھی۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ صاحبہ فوراً سنبھلی۔ پھر یہ دل ماننے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ سر، حکم سرکار۔ وہ کیا شخص تھا؟ رات وہ مر رہی تھی، اس نے خبر تک نہ لی، اور اب اتنا میٹھا لہجہ۔ وہ آج چھٹی کر لوں؟ اس نے بہت مدھم لہجے میں کہا۔ آگے سے مکمل خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ اس کو دوبارہ پکارنا پڑا۔ کال چل رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اشارے سے گاڑی روکنے کو کہا۔ سر، اس نے بس اتنا کہا۔ وہ امی بیمار ہیں تو اور بھی تو گھر میں ہوں گے، میں اکلوتی ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اوہ، تو سرکار اکلوتے ہیں؟ کیا سزا دوں چھٹی کرنے کی؟ باربی، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے تم ٹھیک نہیں ہو۔ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں پک کر لیتا ہوں، بے شک یونیورسٹی نہ آؤ، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے مل لو، مجھے رات سے سکون نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ اس نے بچوں کی طرح اپنی بات پر زور دیا۔ میں کل آؤں گی۔ آج سر کیسے گزاریں گے سارا دن اپنی باربی کے بغیر؟ بولو۔ وہ اس کی باتوں پر بلش کر گئی۔ آپ بھی چھٹی کر لیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ اوکے نکمی لڑکی، پہلے بھی بہت نکمی ہو۔ تمہیں فیل کروں گا فزکس میں، اس کو دھمکی دیتا ہوا بولا۔ سوری، اس کی نم آواز اسپیکر میں گونجی، اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ رونے لگی، آنکھوں پر ہاتھ دے کر۔ کل رات وہ
مر رہی تھی اور اس نے اس کی پکار نہیں سنی تھی۔ بس یہ بات اس کو ہرٹ کر رہی تھی۔ بس وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس کا نام لہجہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ مجھے کل رات اس کی ایک ایک پل کی خبر دو، جلدی۔ پتہ نہیں کیوں دل پر سکون نہیں تھا۔ یہ تکلیف تب محسوس ہوتی تھی جب وہ تکلیف میں ہوتی تھی۔ آگے سیٹ پر بیٹھے شخص کا رنگ زرد ہوا۔ تم نے مجھے صاحبہ کے بارے میں صحیح انفارمیشن دی تھی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ چپ کر گیا اور ایک میسج ٹائپ کرنے لگا۔ سر، کہاں جانا ہے؟ جواب وہ جانتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا۔ گاڑی واپس موڑو۔ جب دل کا مقیم وہاں نہ ہو تو کیا کروں گا وہاں جا کر؟ اس نے میسج سینڈ کیا۔ صاحبہ کو ایک میسج وصول ہوا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی رخسار لال ہوتے گئے۔ اس نے جلدی سے موبائل ہی بند کر دیا۔ اف اللہ! اس نے جلدی سے خود کو کمبل میں چھپا لیا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ وہ آج یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ مڈس کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی اور اب وہ پریشان تھی۔ اس نے اپنی ایک کلاس فیلو سے نوٹس لیے اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کاپی کرنے لگی۔ یار ابھی دیتی ہوں، صبر کرو۔ سناؤ، جلاد آ گئے ہیں؟ اس نے اپنی کلاس فیلو کو کہا تھا۔ جب سر آئیں تو وہ اس کو بلا جائے گی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور بس پھر آنکھیں وہیں ٹھہر گئی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا اور اس کو سیریس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صاحبہ نے تھوک نگلا اور ارد گرد دیکھا۔ کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں بیٹھتی اس وجہ سے تھی، اس کو تنہائی چاہیے ہوتی تھی۔ صاحبہ نے آرام سے اپنی چیزوں کو سمیٹا۔ اس کو بالکل سیریس انداز میں دیکھ رہا تھا۔ صاحبہ، بھاگ جا یہاں تو مار ڈالا ہٹلر نے، پتہ بھی کسی کو نہیں چلنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شکار بھاگنے کے چکروں میں تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگ گئی۔ ابتسام کا سکتہ ایک دم ٹوٹا۔ جب تک وہ سمجھتا اس کی اسٹوڈنٹ اس کو چونا لگا کر بھاگ گئی تھی، اور بس پھر اس شخص کا کہکا گونجا، میری نکمی باربی، آخر کب تک بھاگو گی؟ جلاد! صحیح صحیح۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ جگہ سنسان تھی۔ پہلے نمبر پر اس کو یہاں بیٹھنے سے منع کرنے والا تھا۔ میری کیوٹو، میرے دل کا ساز ہو تم۔ وہ اس کی حرکت پر حیران بھی تھا۔ اس سے ڈر کر بھاگ گئی تھی۔ جیسے کلاس میں انٹر ہوا، وہ ڈری ہوئی بلی بچے کی طرح چپ کر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کو صاحبہ کی آنکھوں میں درد نظر آیا تھا۔ وہ اس وجہ سے تو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بس میں اپنی باربی کو کچھ نہیں کہوں گا سرکار، نازک سے ہیں آج تو نظریں کنٹرول بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا آج چیئر اس کے ساتھ ڈال کر بیٹھ جائے۔ وہ اب بھی شاید نوٹس بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ٹیسٹ تیار ہے؟ وہ ان کے پیپرز کی وجہ سے سلیبس کا ایک بار خود ٹیسٹ لے رہا تھا۔ صاحبہ نے ایک دم حیرانگی سے سر اٹھایا۔ یہ کیا؟ یس سر، پوری کلاس پرجوش ہو کر بولی۔ اس کی تو پیپرز کی تیاری نہ تھی، ٹیسٹ کی کیا ہوتی؟ وجہ وہی، اس کی طبیعت کا خراب رہنا۔ ابتسام نے ٹیسٹ لکھوایا۔ اب اگر وہ اسے کہتی تو وہ جو کرتا بس، اور اگر غلط لکھتی تو جب ٹیسٹ ریٹرن کرتی تو پھر خوب ہوتی۔ آگے کھائی پیچھے دلدل، پوری کلاس مگن ہو گئی لکھنے میں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ریلیکس باربی۔ سر، جو آتا ہے وہ لکھو۔ لکھو۔ وہ یہ کہہ کر ہٹ گیا۔ اس نے شیٹ پر ایک سوال نوٹ کیا اور پھر
ارد گرد دیکھا، نظریں جیسے اٹھی وہ اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کلاس سے پیچھے رہ جاتی تو پھر کمپلیکس کا شکار ہونے لگتی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پیپر پر ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ بس آج کل تو وہ بات بات پر روتی تھی۔ ابتسام دوبارہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، لیکن یہ کیا؟ اس کی شیٹ آنسو سے تر تھی۔ اس نے وہ شیٹ آرام سے اس سے لے لی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات نہیں باربی، میں ہوں نا، میں اپنی باربی کو سب پڑھاؤں گا۔ صاحبہ یہی چاہتی ہو کہ کلاس کے سامنے خود پر کنٹرول کھو دوں؟ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ابتسام نے وہ شیٹ طے کر کے اپنی پاکٹ میں رکھی۔ بک نکالو، یاد کرو، اور یہ نہ لکھو میں خود سب بنا کر دوں گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ دل تو پاگل ہونے کو تھا، کہاں گوارا تھا ہے اپنے سامنے اپنے محبوب شخص کو روتا دیکھنا۔ ٹیبل پر فریش جوسز کی لائن لگی ہوئی تھی، ہر ایک فلیور موجود تھا۔ نوٹس تو اس کے لیے آلریڈی تیار کروا چکا تھا۔ آ جاؤ میرا سکون، باہر کیوں کھڑ جاتی ہو؟ اس نے اس کو بلایا۔ صاحبہ حیران ہوتی تھی کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ بہت تڑپاتی ہو مجھے۔ آنکھیں سرخ تھی۔ کوئی بات ہے صاحبہ جو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے تو اپنی چاندنی کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ ٹیسٹ نہیں آتا تھا تو میں ڈر گئی تھی۔ اس نے نم پلکوں کا جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ کیا کرو اس طرح، مرنے لگتا ہوں۔ میں ہوں نا، بیٹھو۔ وہ اس کی ٹیبل پر جوسز کی لائن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکار کو کون سا فلیور پسند ہے، تو سب ہی منگوا لیے۔ جلدی سے پیو۔ ابتسام نے اس کی آنکھیں رومال سے صاف کی۔ جان لے لی تھی میری۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا۔ سنو کتنا تیز دھڑک رہا ہے تمہارے معاملے میں۔ ابتسام ملک بے بس ہو چکا ہے۔ ابھی تک نارمل نہیں ہو پا رہا میں۔ سر کو مارنا چاہتی ہو؟ اس نے نہ میں سر ہلایا۔ تو پھر سوری، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ سوری کی بچی؟ میں سوری کی بچی نہیں ہوں، میری تو بچی ہو نا۔ چلو بیٹھو باربی، میں ساتھ والے روم میں جا رہا ہوں۔ ایزی ہو کر پی لو، پھر اپنے سکون کو پڑھاتا ہوں، کوئی دیکھ لے گا؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھ ہی نکال لوں گا جس نے تمہیں دیکھا۔ ڈونٹ وری، جب میں پاس ہوں کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ سوری کس لیے؟ وہ جاتا جاتا مڑا۔ وہ میں نے آپ کو جلاد کہا، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا حساب تو کسی اور طرح لوں گا۔ اس نے زبانی بات کی۔ میں رونے لگ جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ اب کی بار میں نے پھر کسی اور طرح چننے ہیں یہ موتی۔ صاحبہ کے تو گال دھواں چھوڑنے لگے۔ جلدی پیو۔ وہ مسکرا کر روم میں چلا گیا۔ جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو باقی ایپیسوڈ کی طرح اچھی لگی ہوگی، لیکن پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔